جو تاثر کچھ دنوں سے پیدا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ ایک امید ہوتی ہے نا کہ شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سبھی کو ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، اور حبیب صاحب تو بہت زیادہ امید دلاتے ہیں ہمیں بھی۔ دیکھیے عظمیٰ، پالیٹکس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کا مخالف خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آپ نے اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ نے اس کو اپنے برابر کا ہی سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے اپنے برابر کا نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی پالیٹکس میں ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ دنیا میں پالیٹکس جہاں بھی ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے، اسی طرح ہوتی ہے۔ ہاں، جب سیاست کا انالیسس وہ لوگ کرتے ہیں جو ہم جیسے ہوتے ہیں تو پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ہے، یہ جو دوسرے کا دعویٰ ہے کہ میرا مخالف میرے برابر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک فریق بھاری اور دوسرا فریق ہلکا ہے۔ یہ تجزیے کی بات ہے، لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن یہی رکھتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے، اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ خود کو ہمیشہ سے خود کو بھاری سمجھتی رہی ہے، اور اس وقت بھی وہ بھاری ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اس کے مقابلے میں، اگر ہم اب تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی سے یا پولیٹیکل لیڈر سے اسٹیبلشمنٹ کا واسطہ پڑا ہے، ان میں مقابلہ کریں تو پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی جگہ پہ بہت بھاری ہے۔ صحیح۔ اب ان دونوں کے درمیان کا جو اختلاف ہے، دراصل وہی پاکستان کی سیاست کا سوال ہے۔ اب یہ اختلاف ختم ہو جائے تو یہ سوال ختم ہو جائے گا، عمران خان باہر آ جائیں گے، ساری چیزیں، ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایک دم درست ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن درست ہونے کے راستے پہ گامزن ہو جائیں گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ دونوں طرف اعتماد تو ہے نہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اگر اعتماد ہوتا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتماد ہوتا، اگر اعتماد ہوتا تو یہاں تک نوبت ہی کیوں پہنچتی؟ ہر ایک کو یہ خیال ہے، تمام فریقوں کو یہ خیال ہے کہ اگر دوسرے کو تھوڑی سی آزادی ملی تو وہ مجھے ختم کر دے گا۔ تو اس کیفیت میں سے ہم نے اپنی سیاست کو نکالنا ہے، اور یہ نکلنا کیسے ہے؟ نکلنا اسی وقت ہے جب دونوں لوگ آپس میں براہ راست بات کریں گے۔ یہ جو حکومت کی مذاکرات کی آفر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاک بھارت جو جھڑپ ہوئی ہے، اس کے بعد ہماری حکومت وہ نان ایگزسٹنٹ ہو گئی۔ وہ ایک شکل اور فساد کی حیثیت سے تو قائم ہے، اس کی تصویر تو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی روح غائب ہو چکی ہے۔ روح پہلے بھی کہاں تھی؟ پہلے جتنی بھی تھی، جو رہی صحیح تھی وہ بھی جاتی رہی، 47 جتنی روح، وہ جو رہی صحیح تھی وہ بھی جاتی رہی۔ تو اب یہ ایک تصویر ہے، تو وہ کسی کا شعر ہے کہ تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی۔ تو یہ تصویر عمران خان کے دل بہلانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ان کی آفر ہے، اگر وہ قبول کر لی جائے تو وہ بے معنی ہے، اگر وہ رد کر دی جائے تو بھی بے معنی ہے۔ تو لہٰذا اس آفر سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے unless it is backed by the establishment۔ ہاں، حکومت کی آفر کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی منظوری جڑی ہوئی ہے، تو یس، پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو یقین دلانا پڑے گا کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے۔ اب جو اللیجڈ سٹوری ہے اس میں بھی یہ کوٹڈ ہے، اللیجڈلی کوٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر دیا ہے گو اہیڈ آپ بات کرنے کو حکومت سے، تو ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ آن بورڈ ہو۔ تو اس کے علاوہ اس آفر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بات پولیٹیکل، یہ پتہ نہیں ہمارے سیاستدان جو ہیں موسٹلی، اب تو حکومت کے سیاستدانوں کے بارے میں، ویسے جنرلی سیاستدانوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے ایوریج جو آئی کیو ہے اس سے نیچے رہتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت بہت نیچے ہے۔ اب جو موجودہ حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی آفر کی کوئی حیثیت، اس کی آفر کا جو وزن کا دن تھے وہ گزر چکے، اب اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا۔ وہ سپورٹ کیسے ملتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ کیسے ملتی ہے، اٹ از یٹ ٹو بی سین۔ ایز آف ناؤ لگ تو نہیں رہا، جو حالات ایز آف ناؤ وہ نہیں ہے۔ اگر حکومت کی آفر کا واقعی کوئی معنی ہوتا تو پھر آج والی حرکت ہوتی کہ آپ کے ایم این ایز گئے ہیں، معزز لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، وہ گئے ہیں جیل میں عمران خان سے ملنے، عدالتی حکم کے مطابق ان کے نام دیے گئے ہیں اور انہیں نہیں ملنے دیا گیا۔ تو یہ تو اسپیکر کو سوچنا چاہیے اگر ان کے پاس کوئی طاقت بچی ہے، اسمبلی کو سوچنا چاہیے اگر اس کے پاس کوئی طاقت بچی۔ پاکستان تحریک انصاف تو شور مچا ہی رہی۔